اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ختم نبوت کا ایک بڑا فتنہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے۔ وہ فتنہ تو خیر آج سے نہیں ہے، فتنہ تو بڑی دیر سے ہے، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے رد عمل پر۔ اس کا رد عمل یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا انسٹاگرام یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اگر آپ اس پر صرف یہ لکھ کر ڈال دیں کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے تو وہ کافی ہے۔ تو میں دراصل اس بات پہ، اس مدعے پہ آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ آپ نے ختم نبوت مان لیا اور دوسرے کو کہا یہ قرآن و حدیث میں ہے اور اس نے مان لیا تو یہ کافی ہے، واقعی یہ کافی ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے صرف اس کو کافر کہہ دینا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ کافر ہے، یہ اس کو کافر ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو طریقہ اس کو غلط ثابت کرنے کا یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں، تو وہ اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے بہرحال وہ یہ بات مانتا ہے کہ ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے جو دلائل ہیں ان کا آپریشن کریں کہ جو لوگ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے فیس بک پر یا اور کسی سوشل میڈیا پر یہ لکھ دیا کہ فلانا بندہ کافر ہے، ڈھمانا بندہ کافر ہے، تو آپ نے حق ادا کر دیا یا آپ نے ذمہ داری پوری کر دی۔ تو نہیں بھائی، آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ذمہ داری پوری آپ تب کریں گے جب آپ جو آپ کا مخالف ہے اس کے دلائل کو غلط ثابت کریں گے۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اسے ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ مراد کہ اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن جب یہ چیلنج پیش کرتا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے جیسی ایک صورت بنا کے پیش کر دو کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کا بھی کلام ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ کیونکہ قرآن ہے تو اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ساتھ ہی اس کے آگے قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم یہ ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو غلط ثابت کرنا ہے تو اس کو صرف غلط کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو جو اس غلطی کے دلائل ہیں ان کا آپریشن کرنا ہے۔ اور اگر آپ ان کا آپریشن نہیں کریں گے تو جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کو صرف یہ کہے گا کہ یہ تو آپ کو لگتا ہے جی میں کافر ہوں، ورنہ میری تو دلیل میرے لیے بالکل صحیح ہے۔ تو آج کے اس فتنے کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو غلط دلائل ہیں ان دلائل کا آپریشن اگر ہم نہیں کر سکتے تو جنہوں نے آپریشن کیا ہوا ہے ان کا آپریشن یا ان کے جو دلائل کو غلط ثابت کرنے کے دلائل ہیں ان کو شیئر کریں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ختم نبوت کا معاملہ صرف کسی کو کافر کہہ دینے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ختم نبوت کے معاملے میں جو ان کی دلیلیں ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔